میں اس اماں کا شان بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے قدموں تلے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ میں اس اماں کا مقام بتانا چاہتا ہوں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ جانا ہو، ماں کے قدموں کو ہاتھ لگا کے جاتا ہے، اماں کے چہرے کا درشن کر کے جاتا ہے۔ ارے لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، کوڑے کے کوڑے واپس گھر لوٹا دیے جاتے ہیں۔ جو اماں کے چہرے کا طواف کرتے ہیں، ارے دن میں ایک دفعہ کرے گا، نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا جاوے گا۔ ادھر جاوے گا، مال سود کا تھا پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مال حرام کا تھا پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مال کسی کا دبایا ہوا تھا، حج پہ چلا گیا، عمرے پہ چلا گیا، ایک دیکھنے کو نظر نہیں آتا ہے، ورنہ گنبد خضرا سے تھپیڑے مارے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ سے دھکیل دیا جاتا ہے، اسے در بدر کا مٹک بھٹکتا مسافر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ماں کے چہرے کو دیکھے گا، خدا پاک کی قسم ہے، دودھ کے ایک ایک قطرے کا جواب مل جاوے گا۔ یہ وہ اماں ہے جب پیٹ میں اٹھایا کرتی تھی، درد ہوا کرتا تھا، درد سے میں گھبرا جایا کرتی تھی، کروٹیں بدلتی، درد آیا کرتا تھا، لیکن زبان حال سے کیا کہتی ہے؟ اللہ میں بچوں نہ بچوں، میرے پیٹ میں پلنے والا بچ جائے، اولاد آدم کی نسل میں اضافہ ہو جائے، یہ محمد کا غلام بن جائے۔ آج ماں کی قدر نہیں، ماں گلیوں میں دھکے کھاتی پھرتی ہیں، اگر وہ ایک بیٹی کے گھر میں آ جائے اس کا خاوند اداس ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کرو، اللہ کرے ہمارے گھروں میں، ہمارے ویڑے میں یہ ماں سفید بالوں والی بیٹھی ہو، نماز پڑھ کے آئے، اماں کا چہرہ دیکھے، نامہ اعمال میں حج کا ثواب مل جائے، ادھر لب مل جائے، ادھر محمد کا رب مل جائے۔ یہ وہ ماں ہے جس کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے ہاتھ کے تلے عرش ہے، ایک دڑے میں ترازو نہ تولا کرو۔ یہ وہ ماں ہے جو گھر بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے، چوکھٹ کو دیکھتی رہتی ہے، اگر بیٹا شادی شدہ ہے بیوی کا بھی ساتھ دھیان کرتی ہے، اس کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پالتی ہے۔ آج تک اپنے بیٹے کو چھوٹا تھا دودھ پلایا کرتی تھی، اب وہ جوان ہو گیا، ہوٹل پہ جا کے بیٹھتا ہے، یاروں کی محفل میں بیٹھتا ہے، اپنے دوستوں کی محفل گرم کرتا ہے، رات کو 12-1 بجے آتا ہے، سارے سو گئے، لیکن یہ نورانی چہرے والی، یہ بوڑھی اماں سفید بالوں والی چوکھٹ پہ آنکھ لگا کے بیٹھی ہے، جبکہ میں کب میرا بیٹا میرے دربار میں آئے گا، کب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جد تک پت گھر نہیں آمدہ، رہن بوے تے نگاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، تار دندیاں نے دعاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں۔ اگر بیٹا گھر نہیں آتا ماں دید لگا کے بیٹھتی ہے، کب میرا بیٹا میرے گھر میں آئے گا۔ یہ وہ بوڑھی اماں ہے جو بغیر کسی لالچ کے اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اور بیٹا سونے سے پیار کرتا ہے، چاندی سے پیار کرتا ہے، اپنے گھر میں بچوں کا دھیان کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
جب تک یہ جوان تھے، اماں جوان تھی، ابا جوان تھا، لاٹھی کے سہارے بھی اگر ان کو رزق لانا پڑتا لا کے تیری تلی پہ رکھا کرتے تھے، تیرے جوتوں کا دھیان کیا، تیرے کھانے پینے کا دھیان کیا، تیری شادی بیاہ کا دھیان کیا، تیری خلوت کا دھیان کیا، تیری جلوت کا دھیان کیا، تجھے یاروں میں سونا کیا، تجھے پیاروں کے اندر ان ماں باپ نے سونا کیا ہے، جوتے سے لے کر سر تک تیرے بالوں کو سنوارا، تجھے کھلایا پلایا۔ مسلمانوں، حیا کی ملکہ بطول زہرا اپنے ننھے منھے بچے حسین کو لیے بیٹھی ہے، اپنی جھولی میں لے کے بیٹھی ہے۔ آج بھی میری مائیں اپنی جھولی میں بچوں کو لے کے بیٹھتی ہیں۔ اماں خدا کے لیے تیرے سر پہ فاطمہ کی چادر ہے، اپنے دوپٹے کا حیا کیا کر، اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم نہ ہوتا، اگر میرا نبی نہ ہوتا وجود و کون و مکان نہ ہوتا، یہ عرش نہ ہوتا، فرش نہ ہوتا۔ اماں آمنہ کی جھولی میں میرا نبی آیا، ہر ماں کی جھولی میں لال آتے ہیں، بال آتے ہیں، لیکن ماں آمنہ کی جھولی میں میرا نبی آیا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں، مکے والوں ابھی یہ لال میرے شکم میں نہیں آیا، میں دھوپ میں چلتی ہوں، ابر رحمت کے بادل سایہ کرتے ہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں، مکے والوں ابھی یہ لال میرے شکم میں نہیں آیا، میں پتھروں پہ چلتی ہوں، پتھر میرے پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں۔ ماں آمنہ فرماتی ہیں، او مکے والوں ابھی یہ لال میرے شکم میں نہیں آیا، میں پانی کا ڈول بھرنے جاتی ہوں، دائیاں نیچے ہو کے پانی لیتی ہیں، لیکن جب میں آمنہ پانی کے قریب جاتی ہوں، پانی ابل کے میرے قدموں کا بوسہ لیتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہہ دیا، سونا بہو سونا تیرا آمنہ مائی دلدار، تیری ساں کون کرے، سونا بہو سونا تیرا آمنہ مائی دلدار، تیری ساں کون کرے۔ پانی کنارے نالا جاندہ جد میں کھوتے کھڑ دی،